بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مئی 1968 کی 22 تاریخ ہے، بدھ کا دن، شام کے 6 بجے کا وقت۔ ہم 25 بی گلبرگ لاہور میں بیٹھے ہیں اور یہ آواز پرویز کی ہے۔ اگلے دنوں حبیب مکرم حبیب الرحمان خان صاحب نے جو آج کل اتفاق سے لاہور ہی میں SSP ہیں، یہ فرمایا کہ جاوید نامے کے کچھ مقامات سمجھ میں نہیں آتے، اگر اسے درسن لے لیا جائے تو اقبال بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر اقبال تو ذریعہ ہے قرآن سمجھنے کا، اس سے قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اقبال کے ساتھ ان کا شوق بے پایاں اور قرآن کے ساتھ شوق بے کراں ایسا تھا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ آج یہ پہلی نشست ہے اور ظاہر ہے کہ جب اقبال درس میں ہو تو جتنے پرانی احباب یہاں قریب ہیں وہ اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس نشست میں حبیب صاحب کے علاوہ اور احباب ہیں، سر فہرست عزیزہ بہن بیگم اسلام ہیں، پھر عزیزہ بیٹی عارفی سلطانہ ہیں، شیخ سراج الحق صاحب ہیں، مرزا محمد خلیل صاحب ہیں، ظفر محمود صاحب ہیں، طالب صاحب ہیں، شیخ عبدالحمید صاحب ہیں، قادر صاحب ہیں، اور سب سے چھوٹے بزم کے رکن سلیم بیٹا خالد اسلام ہیں۔ جاوید نامہ ہم شروع کریں گے۔ علامہ اقبال کی کتابوں میں میرے نزدیک سب سے مشکل، ایک اعتبار سے سب سے اہم جاوید نامہ ہے۔ ریکنسٹرکشن کو سب سے مشکل کتاب کہا جاتا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ فلسفے کے اعتبار سے وہ کتاب بہت اونچی ہے، لیکن جاوید نامہ اس لیے اس سے بھی مشکل تر ہے کہ وہ پھر نثر میں ہے، اور نثر میں فکر کو مربوط طریق سے دیا جا سکتا ہے۔ جاوید نامہ نظم میں ہے تو نظم میں تو فکر مربوط نہیں رہتی، اور اس میں پھر شاعر کی کچھ دشواریاں اور کچھ کمزوریاں بھی آ جاتی ہیں۔ جہاں تک کمزوریوں کا تعلق ہے، اقبال کے ہاں اس لیے کہ انہوں نے اپنا میڈیم نظم کو قرار دیا تھا، ایک شاعر کی جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اس میں آ گئی ہوئی ہیں۔ ان کے ہاں بعض مقامات میں تضاد پایا جاتا ہے، اگرچہ اس کے لیے کئی توجیحات بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو قرآن نے شاعر کے متعلق کہا تھا کہ فی کل واد یحیمون، اس سے کوئی شاعر بچ سکتا ہی نہیں، یہ بھی نہیں بچ سکے۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں، فکری ارتقاء ہوتا ہے ایک شخص میں تو اس ارتقاء کو تضاد نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے، فکری ارتقاء ہوتا ہے، لیکن اس ارتقاء کے اور معنی ہوتے ہیں۔ پہلی سٹیج میں ایک بات کہی، آگے ذرا بڑھے، خود ہی یہ کہا کہ میں نے جب مزید غور کیا ہے تو دیکھا ہے کہ نہیں، اس میں یہ حکم رہ گیا تھا، اس کی جگہ میں یوں سمجھا ہوں، تو جو آگے چلتا جاتا ہے اور فکر بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ صورت کبھی نہیں پیدا ہوتی جو ان کے ہاں ہے کہ ایک ہی دور کی دو کتابوں میں آپ دیکھیے ان کے اندر تضاد، حتیٰ کہ ایک کتاب کے اندر مختلف مقامات میں تضاد آ جاتا ہے۔ اور غزل میں تو پوچھیے نہیں، غزل تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے تو ہر شعر کے اندر ہو سکتا ہے، پہلا شعر جو ہے وہ وصال کی لذتیں بیان کر رہا ہے، اگلا ہی شعر جو ہے فراق کے نالے چھین رہا ہے۔ اور سب سے کمزوری جو ہوتی ہے شاعر کی وہ کمبخت قافیہ ہے۔ یہ قافیہ ایسا کچھ چپکتا ہے اسے کہ وہ جو ہی قافیہ آئے سامنے اس کو یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، بڑی ٹیمپٹیشن اسے ہوتی ہے اس قافیے کی
اور جب وہ قافیہ لانا ہوتا ہے تو پھر قافیے کے لیے مضمون ایک ماننا پڑتا ہے. اب وہ قافیہ جو برجستہ آ جاتا ہے وہ مضمون پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. یہ چیز بھی ہو جاتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں نے جو کچھ اقبال کو دیکھا ہے اس میں ایک بنیادی کمزوری رہ گئی ہے، اور وہ ہے بچپن میں جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی وہ بڑا گہرا صوفیانہ ماحول تھا. بعد کی زندگی میں آ کے تصوف کے متعلق انہوں نے خود یہ لکھ دیا کہ یہ اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ آخری وقت تک اس تصور کے دلدل سے نکل نہیں سکے. بہت انہوں نے اس میں کشمکش کی. مختلف مقام میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے تھوڑا زور لگا کے وہ نکلتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں اس میں سے تو وہ بڑی عمدگی سے اونچے چلے جاتے ہیں وہاں. لیکن اس کے بعد پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ جس طرح سے ایک عادت راسخہ ہے نا کہ وہ اس پہ غیر شعوری طور پہ آ جاتا ہے انسان وہاں، غیر شعوری طور پر وہ وہاں آ جاتے ہیں. پھر انہیں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں سے نکلتے ہیں، پھر اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں. پھر کہیں عجمی اسلام اور عربی اسلام میں فرق پیدا ہوتا ہے، پھر کہیں یہ بنے ہوئے صوفی اور حقیقی صوفی میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، کہیں وہ حافظ میں اور رومی میں فرق کرتے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے کہ حافظ اور رومی کے اندر طرز بیان کا فرق ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ تو دونوں ہی تصوف کے ہی وہ نام لینا ہے، اسی کے بیان پر ہیں. ایک میں اگر اسلوب بیان میں جلال اور قوت اور توانائی آ گئی ہے، دوسرے کے اندر اس کے مقابلے میں اگر اس میں انکسار پیدا ہو گیا ہے، اس سے تصوف دو مختلف نہیں ہو جاتے، وہ تو ایک ہی چیز ہے. اور بات ساری یہ ہے تصوف کی بنیاد کہ کیا علم کا سرچشمہ فکر انسانی سے ماورا کوئی اور بھی ہے؟ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ سرچشمہ صرف وحی ہے، اور وحی خاصہ نبوت ہے. غیر از نبی کو وحی نہیں ملتی. نبوت کا خاتمہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لہذا اس کے بعد اب سرچشمہ علم جو ہے ہمارے لیے یا تو قرآن کے حقائق ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے انسانی فکر، شعور، مطالعہ فطرت، مشاہدات، تجربات، یعنی ساری چیز جس کا تعلق ریزن، انٹلیکٹ اور فکر سے ہے. اس سے ماورا جہاں جائیں گے وہاں آپ کے یہاں فکر نہیں رہے گی، ریزن نہیں رہے گا، دلیل نہیں رہے گی، برہان نہیں رہے گی، لاجک نہیں رہے گا. دلیل اس کی یہ ہے کہ میں نے صاحب مشاہدہ کیا. صاحب یہ تو کوئی دلیل ہے نہیں. بہرحال یہ ہے وہ چیز جس پر بنیاد ہے تصوف کی، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے. قرآن کہیں اس کا ذکر نہیں کرتا. قرآن عقل و فکر ہوئی کو اپیل کرتا ہے، وحی پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے، اسے عقل و فکر کی روح سے سمجھنے کے لیے کہتا ہے. یہ کتاب بھی جو ہے جاوید نامہ، اس میں بھی آپ کو یہی کشمکش ملے گی اقبال کے. یہ جو اس کا پلان ہے وہ ہمارے ہاں اس پر ہمارے ہاں معراج کے متعلق ایک خاص دور میں آ کر تو بڑی روایات پھیلی. وہ ایک ڈرامائی انداز ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان روایات کی روح سے وہاں جا کر وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں، اور ان سے ملنے کے بعد وہ کچھ ان کی باتیں واپس آ کر کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد وہ آخر میں آنسو افلاق بھی چلے جاتے ہیں جہاں خود خدا سے ملتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک دور میں بڑی پھیلی. ان روایات کی بنا پر ہمارے ہاں کے صوفیہ میں سے اکثر نے اپنے اپنے معراج کی کیفیات بھی بیان کی. ان میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ابن عربی نے اپنی کیفیات بیان کی فتوحات مکیہ میں. وہ یہاں سے چلا، اس نے دو اپنے ساتھ اپنے راہبر لیے، ایک فلسفی ہے ایک عالم دین ہے، اور وہ پہنچتا ہے افلاق پر اور وہاں اپنے مشاہدات نگاہ کے دامن میں لے کے واپس لوٹتا ہے. انہیں اپنے ہاں فتوحات مکیہ میں وہ بیان کرتا ہے. گویا یہ اس کی اپنی واردات ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے جس کو وہ یوں بیان کر رہا ہے. یہ ابن عربی یہ 638 ہے اس کا سن وفات، 1245 یا 46 عیسوی میں یہ چیز ہوتی ہے. اس سے بھی پہلے ابو العلا مارری جو ہمارے ہاں اندھا شاعر ادیب بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس نے بھی اپنا ایک معراج لکھا ہے. اگرچہ اس کا جو پلاٹ ہے وہ ذرا مختلف ہے. اس زمانے کے علماء نے شعراء کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے تھے اور انہیں کہا تھا کہ یہ سب جہنم میں ہوں گے. تو یہ گیا اوپر اور وہاں جا کے بڑے بڑے شعراء سے جنت میں ملا اور آ کے انہوں نے بیان کیا کہ میں تو انہیں جنت میں دیکھ کے آیا ہوں. رسالۃ الغفران اسی لیے اس کا نام ہے، مغفرت کا رسالہ، کہ ان سب کی مغفرت ہو گئی ہوئی. مورری کا یہ رسالہ اس لیے مقبول ہوا کہ عربی ادب میں اس کے پائے کی کوئی تصویر نہیں. یعنی وہ تو وہ اندھا تھا، یہ دوسرا اندھا جو ہمارے ہاں طہا حسین ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ادب کے اعتبار سے ہم اسے قرآن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو موضوع دوسرا ہوگا، ادب کا مقام ہو یا نہ ہو. قرآن کی مثل جب قرآن کہتا ہے کہ کوئی انسان لا ہی نہیں سکتا تو یہ سوال ہی نہیں ہمارے لیے پیدا ہوتا. لیکن بہرحال وہ ادبی اعتبار سے اتنا بڑا تھا. رسالۃ الغفران ابو العلا ماروی کا رسالہ جو ہے وہ اس سے پہلے تھا. وہ 1058 میں اس کی وفات ہے عیسوی میں. گویا وہ ابن عربی سے پہلے کا ہے. تو یہ چیزیں یوں چلی آ رہی تھی کہ اس کے بعد ڈینٹے نے جو اٹلی کا بڑا مشہور شاعر خانہ نویس گزرا ہے، اس نے اپنے ہاں ڈیوائن کامیڈی لکھی. اس کا نام تو کامیڈی سے رکھا تھا، بعد میں جو اس کے عقیدت مند تھے انہوں نے اسے ڈیوائن کامیڈی کا نام دے دیا تھا. یہ ابن عربی سے بھی یہ سمجھ لیے کہ قریباً 100 سال بعد کا ہے. 100 سال کم از کم 100 سال 1340-50 کے قریب اس کی وفات ہوئی تھی. یہ جو ہے یہ اپنے مشاہدات نہیں بیان کرتا، یعنی یہ تصوف نہیں ہے. ڈینٹے کے یہاں صرف ادب ہے. ڈینٹے نے ڈرامہ لکھا ہے. ڈرامہ جو لکھا ہے اس میں اس کا بیسس یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی بیٹرس، اس سے اس کو محبت تھی تو وہ مر گئی. تو اس کے بعد پھر یہ اس کی تلاش میں جنت میں جاتا ہے
اور راستے میں سے افلاک میں سے گزرتا ہوا ہے، اپنے ساتھ جو لے جاتا ہے رہنمائی کے لیے ورجل جیسا شاعر بھی اور گریک جیسا کوئی فلاسفر بھی، وہ مختلف مقامات میں 3-4 اپنے ساتھ لیتا ہے، اور آخر میں جب جنت میں پہنچتا ہے تو وہاں پھر صرف وہ بیٹرس ہوتی ہے، اور وہاں وہ اس کے ساتھ جو کچھ وہ باتیں کرتا ہے واپس آ کر تو یہ اپنے وہ مشاہدات جو ہیں ان کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کی ڈیوائن کامیڈی جو ہے وہ سارا چربا نظر آتا ہے یہ روایات جو ہمارے ہاں پہلے سے آئی ہوئی، پلاٹ بہرحال وہی ہے، تقریباً چربا بھی وہی ہے، لیکن وہ اپنے واردات نہیں بیان کرتا صوفیہ کی طرح، بلکہ ایک ادیب کی طرح ایک ڈرامے کا پلاٹ ہے جو اس نے لکھا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی ایک شاہکار ہے ادب کے اندر، اس کا بھی اپنا مقام ہے، اگرچہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس کی خباثت بھی دوسرے پادریوں سے کم نہیں ہے، وہاں پہنچ کر وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جن مقام میں دکھاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ بھی سکیں، بہرحال یہ اس کا اپنا کام تھا، یہ کچھ کیا ہوا تھا۔ رومی نے اگرچہ اپنے ہاں کا اس قسم کا کوئی معراج نامہ نہیں لکھا، لیکن وہ اپنے ایکسپیرینس کو حکایات کے رنگ میں بیان کرتا ہے۔ یہ بھی تقریباً ابن عربی کا ہی کنٹمپریری ہے، یہ یاد رکھیے کہ میں نے ابن العربی کہہ کے فوراً میں مڑ گیا ہوں، ابن العربی اور ہے، یہ ابن عربی ہے فتوحات مکیہ والا، ابن العربی جو ہے اس کی احکام القرآن ہے یہ کتاب، تو یہ ابن عربی ہے۔ عجیب بات، ابن عربی، محی الدین ابن عربی، ابن عربی تصوف میں مشہور ہے، ادب میں مشہور یہی ہے، ابن العربی تو احکام القرآن ہے اس کی صرف ایک کتاب، میں نے کہا دونوں میں التباس نہ ہو جائے، یہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر اس کو کہتے ہیں، فتوحات مکیہ، وحدت الوجود سب سے پہلے اس شخص نے ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کی، اور جس طرح سے افلاطون کی کیفیت تھی کہ دماغ بہت بڑا تھا اور گردن ٹیڑھی تھی اس کی، اس لیے اس طرح سے وہ دنیا کو غلط راستے پہ ڈال گیا کہ 2500 سال سے دنیا کی کوئی قوم اس کے اثر سے بچی نہیں اور آج تک نکل نہیں سکی۔ اس کے بعد میں جو دیکھتا ہوں دوسرا اسی قسم کا جینیس، وہ یہ ابن عربی، بہت بڑا ادیب ہے، عالم ہے، گردن اس کی بھی ٹیڑھی ہے، اس نے وحدت وجود جیسی ہے، یہ سارا پلیٹو سے لیا ہوا ہے وحدت وجود کا تصور جو ہے، لیکن پلیٹو کے جو دلائل تھے ایک مسلمان کو اپیل نہیں کر سکتے، اس نے اس کو اسلامی دلائل کے ساتھ وحدت وجود کو ثابت کیا کہ جو بالکل اسلام کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں سر، قرآن کی تو تفسیر لکھی اس نے 100 والیوم میں، 100 والیوم میں لکھی۔ اب بات یہاں سے چلی جس طرح سے ہوا سارا یہ قصہ کہ جیسے وہ ڈینٹے صاحب بیٹرس کے اوپر عاشق ہوئے اور آسمانوں پہ پہنچے، یہ محی الدین ابن عربی صاحب وہاں مکے میں گئے حج کرنے اور وہاں ایک بدو لڑکی پہ عاشق ہو گئے، اب اس کے بعد وہیں بیٹھ گئے اور وہیں بیٹھ کے یہ فتوحات مکیہ لکھی، ساری لکھی ہے اس کو سامنے رکھنے کے بعد۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈینٹے نے بیٹرس کو بیٹرس کہا، انہوں نے اس کو معبود حقیقی قرار دے دیا۔ اب یہ مجاز اور حقیقت کا عشق جو ہے یہ اس میں فرق کرتے جا رہے ہیں، وہ دیانت دارانہ ایک بات کر رہا ہے، یہ سارا کچھ یہ لے کے آ گیا، لیکن کمبخت کیونکہ لاجک اس کا اتنا بڑا ہے اس شخص کا، جی وہ بہا کے لے جاتا ہے بڑے بڑوں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی 1000 سال اس کو بھی یا ہو گیا، قریباً 700-800 سال سمجھ لیجیے، مسلمانوں کے سارے لٹریچر کو متاثر کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب پھر
تصوف تو سارا وہی آ گیا. جب اس کے بعد یہ ایران میں آ کے شاعری ملی، ایران والوں کو خدا دے اس قسم کی چیز کہ اسلام کو اس کے اصل سے کسی طرح سے ہٹا دیا جائے. ساری شاعری ایران کی وحدت وجود کی شاعری، وہی شاعری آپ کے یہاں آ گئی. یہاں بھی پوری شاعری جتنی بھی ہے وحدت وجود، وہ جو جی میں ہے محبوب کے متعلق، معشوق کے متعلق کہتے چلے جائیے، اس کے متعلق کہہ یہ دیجیے کہ یہ محبوب حقیقی کے متعلق ہے. سارا جو کچھ آپ نے بکواس کی ہے سب کی سب جائز ہی نہیں ہو گئی، بلکہ وہ مذہب دین میں سند ہو گئی تھا. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. اقبال نے یہ آئیڈیا لیا وہیں سے، ڈانٹے سے نہیں اس نے لیا ہوگا، اس لیے کہ ان کی تو نظر تھی ابن عربی پر، وہاں سے یہ چیز لی. اور انہوں نے بھی پھر اس پلاٹ کے تابع ایک معراج نامہ لکھنا چاہا. انہوں نے اس کا نام معراج نامہ نہیں لکھا، اس لیے کہ اقبال کو حضور کی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق تھا کہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ اپنے مشاہدات کو معراج سے مفہوم کرے. اس لیے نام اس میں یہ لکھا ہے جاوید نامہ، لیکن پلاٹ اس کا وہی ہے. فرق یہ ہے کہ اقبال اپنے مسٹیکل ایکسپیرینسز نہیں یہ کہتا، واردات نہیں بیان کرتا، بلکہ اس کے اندر جو اس کا علم ہے، اپنے علم کو ان بلندیوں کے اوپر یہ شک لے گیا ہے کہ میرے نزدیک علمی اعتبار سے، یعنی یہ دیکھنا ہو کہ اقبال جو تھا علمی اعتبار سے کتنا اونچا تھا، تو جاوید نامہ دیکھنا چاہیے. علم کی اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بدھ کے زمانے سے اور گریک فلاسفر کے زمانے سے یہ لیتا ہے، اور آج تک چلا آ رہا ہے. دنیا کے ہر خطے میں جو بڑا گزرا ہے، ہر مذہب کے اندر، ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر، ہر نظریہ زندگی کے اندر، یہ اس کا فلسفہ، اس کا نظریہ زندگی، اس کا مذہب، وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ انسان سینکڑوں کتابوں سے مستغنی ہو جاتا ہے. لیکن مشکل بھی اسی لیے ہے یہ کہ وہ ایک جس کو یہ جا کے ملاقات کرتا ہے، بات کرتا ہے سجیشن کی. شاعری میں ہے سجیسٹیونیس، مائیت اس کے اندر، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. اب جب تک آپ کو اس کے اوپر عبور نہ ہو کہ اس کا فلسفہ کیا تھا، یہ کیا کہہ گیا ہے، اس وقت تک ایک دوسرا سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کیا کر گیا یہ. اور اگر آپ یہ چیز یوں پڑھ لیں جاوید نامے کو کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پس منظر میں آ جائیں اور آپ کو ان کا علم ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد وہ کیا کچھ نہیں جو آپ کے سامنے آ جائے. یہ ہے جو اس کا پلاٹ. پیر رومی کو یہ بنا رہا ہے اپنا مرشد، کیونکہ وہ تو ساتھ رکھنا ہے کسی کو. رومی کی شاعری کے اندر توانائی ہے، اور اقبال کو وہ اسی لیے پسند ہے. اقبال کو توانائی بڑی پسند ہے، اسے یہ پیر و مرشد بناتا ہے. یہ بجائے اس کے کہ یہ ستاروں کا نام لے کے اس ستارے میں گیا، 6 ستاروں کے اندر یہ جاتا ہے. ستارے کو یہ فلک کہہ کر پکارتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو 7 ہیں نا، ان میں سے 6 میں یہ جاتا ہے اور فلک ان کو پکارتا ہے. اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے آنسوئے افلاک. آنسوئے افلاک وہ مقام ہے جہاں یہ رومی کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے. تو ڈانٹے بھی میں نے کہا نا اکیلا گیا تھا. دیکھیے یہ وہاں سے آئیڈیا اس نے نہیں لیا. معراج کی جو روایات ہیں اس میں ایک مقام پہ پہنچ کے جبریل کہتا ہے کہ اگر اس مقام سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھا تو فروغ تجلی بسوزت کرم، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد جب آگے گئے ہیں حضور تو تنہا گئے. اقبال وہاں رومی کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہاں تنہا جاتا ہے.
اور پھر وہاں سے جب واپس آتا ہے تو یہ چیزیں ایسے انداز میں یہ بیان کر گیا ہے جو اس کے ہاں کسی دوسری کتاب میں یہ بات نہیں ہے. ابتدا ہی میں یہ عرض کروں کہ اس کی جو بیسک تھیم ہے وہ ہے جی فلاسفی آف ٹائم، زمان کا مسئلہ. زمان ہی نہیں بلکہ ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کہیے. زمان اور مکان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے بیسک چیز. یہ پردے اٹھا دیجیے. اصل میں اس مسئلے کو ہمارے زمانے میں برگسان نے بڑی اہمیت دی. اقبال اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا. اقبال اس سے پیشتر ہمارے ہاں کے جو حکماء ہیں انہوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، ٹائم کے مسئلے کو، زمان کے مسئلے کو. امام اشعری جو ہیں سب سے پہلے انہوں نے اس کو لیا، لیکن سب سے زیادہ اہم اس کے اوپر جو تحقیق کی ہے جلال الدین دوانی نے کی. اقبال جلال الدین دوانی، اقبال نے ان کو اسٹڈی کیا، وہاں سے یہ چیز لی. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ٹائم جو ہے اس کا فلسفہ کیا، یعنی یہ ہے کیا؟ ٹائم ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے، اتنے بجے آئے نا اور بھی، لیکن فلسفے میں جب یہ بات پہنچتی ہے بڑی اہم ہو جاتی ہے. اور سارے تصوف کی بنیاد جو ہے یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا فلسفہ ہے. ایک ٹائم یا زمان یا زمانہ تو وہ ہے جو کامن سینس جس سے ہم کہتے ہیں، یعنی ہمیں پتا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سو جاتے ہیں، دوسری صبح ہوتی ہے. یہ جو ٹائم ہے اس کو یہ مثال دیا کرتے ہیں جیسے ایک تسبیح کے دانے. یہ جو ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، یہ اس کے دانے ہیں، اور جو تھریڈ اس کے اندر تازہ ہے وہ ٹائم ہے. تو یہ ایک ایک کر کے یہ دانے گرتے ہیں. اقبال نے بھی اپنے ہاں جاوید ارمغان حجاز میں یہی تشبیہ دی ہے ریگ رواں کی. وہ سراہی میں سے جو ایک ایک قطرہ قطرہ گرتا ہے نیچے، میری سراہی سے وہ قطرہ قطرہ میں حوادث ٹپک رہی ہے، وہ یہ ہے اس کی مثال جو دی ہے. ایونٹس کو یہ یوں کہتے ہیں، اور دو ایونٹس کے درمیان ایک انٹرول رہ جاتا ہے، خلا رہ جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پیور ٹائم ہوتا ہے. ایونٹ کوئی نہیں ہوتا. میں ذرا سا لگا آنے فلسفی کی طرف ان کے یہاں یہ پیور ٹائم کہہ دے. یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ وقت جس کا ہمیں یہ شعور ہوتا ہے، صبح ہوئی، شام ہوئی، 2 بجے 4 بجے، یا اکبر فلاں سال میں آیا، اس کے بعد جہانگیر آیا، یہ جو واقعات ہیں، یہ سارے کے سارے ایونٹ جو ہیں یہ ہوتے ہیں اس ٹائم میں جو ان کی اصطلاح میں سیریل ٹائم کہلاتا ہے. یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ان کے سیریل ٹائم جو ہے یہ عام کانشیسنیس کی سطح کے اوپر ہوتا ہے. اس کے لیے فلسفے کی اصطلاح ہے کہ سیریل ٹائم از مینٹ فار دی افیکٹو سیلف یا کانشیسنیس کے یہ دو حصے کرتے ہیں، افیکٹو اینڈ اپریشیٹو. افیکٹو وہ ہوتا ہے جسے ہم عام کانشیسنیس کہتے ہیں، یہ ہماری آپ کی یہ جو کچھ ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں سیریل ٹائم. برگسان نے یہ کہا تھا کہ جسے یہ ہم سیریل ٹائم کہتے ہیں یہ زمان کے گز پر گرہوں کے نشان لگے ہوئے، یعنی ان کی در حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ہم نے میئر کرنے کے لیے
یہ نشان لگا رکھے ہیں اور اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اسپیس کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اگر ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہوں تو ریلیٹیولی ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو تو ہم ماپ سکتے ہیں، وہ تو اسپیس ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اور اگر چیزیں نہ ہی ہوں یہ یا ایک چیز ہے اور دوسرا آگے کچھ نہیں ہے اس کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تم اسپیس کو تو ذہن میں بھی نہیں لا سکتے۔ تو اسپیس اس وقت ہمارے ذہن میں آتی ہے جب دو میٹیریل تھنگز، کنکریٹ تھنگز جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسری رکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ رکھی ہوئی وہ اس طرح سے ہو کہ اگر ایک کے سامنے دوسری ایسے رکھی ہوئی ہے ایک لائن میں اور ہم اس پہلی کے پیچھے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ دوسری چیز ہمیں نظر بھی نہیں آئے گی، اور اگر وہ ذرا سی اونچی ہے نظر بھی آ رہی ہے تو درمیان میں اسپیس نظر نہیں آئے گی۔ لیکن شعور کی سطح مختلف ہو جائے تو یہ صبح اور شام، رات اور دن، مہینے اور سال یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، جیسے سوتے میں یہ سب ختم ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوتے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا شعور کیونکہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اس وقت زمان کا۔ شعور اگر اس طرح سے بدلے تو یہ جو ہے سیریل ٹائم یہ تو نکل جائے، اور اس ٹائم کا نام ہے ان کے نزدیک ڈیوریشن لیس ٹائم، وہ آئے، یا اسپیس جو ہے یہ جو ہم نے ریلیٹو بٹوین ٹو تھنگس ہم نے کہا ہے یہ نکل جائے اور ایبسٹریکٹ اسپیس جسے ہم کہتے ہیں وہی آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں سے لے کے عرش تک یہ کوئی فاصلہ نہیں رہتا، نہ ہی یہ چیز رہتی ہے کہ صاحب اتنے وقت حضور گئے اور اتنے میں واپس آ گئے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئے تو ابھی ہل رہی تھی، تو وہ جو چیز ہے شعور کے بدل جانے سے اسپیس اینڈ ٹائم کا کانسیپٹ جو ہے، زمان اور مکان، یہ مختلف ہو جاتا ہے کانسیپٹ اس کانسیپٹ سے جو شعور کی سطح کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ اس لیے یہ چیز لاتے ہیں کہ یہ سمجھاتے یہی ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں روایات میں یہ چیز ہے کہ انسٹنٹینیسلی ایک ہی ثانیہ کے اندر حضور اتنا کچھ طے کر کے واپس بھی آئے، تو اس میں زمان کوئی نہیں رہتا، یہ لمبائی یا فاصلہ کوئی نہیں رہتا، وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ شعور کی تبدیلی سے زمان اور مکان کا یہ جو سیریل اور کنکریٹ اسپیس ہے یہ بدل کے زمان اور مکان یہ ڈیوریشن لیس اینڈ ڈسٹینس لیس رہ جاتا ہے۔ اقبال اس کے متعلق کہتا یہ ہے کہ اب شعور این کے گوئی نزد و دور، یہ جو تو نزدیک اور دور کی بات کرتا ہے یہ تو شعور کی وجہ سے ہے۔ کیس میں راج انقلاب اندر شعور، معراج کیا ہے؟ شعور کے اندر ایک انقلاب ہے۔ یہ جو انقلاب ہے شعور کے اندر، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیٹیشن وغیرہ، یہ تصوف کی ریاضتیں، یہ مراقبے، یہ جو ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے شعور کے اندر اس قسم کا انقلاب آ جاتا ہے کہ وہ یہ جو بودھ ہے ٹائم کا اور اسپیس کا یہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کام ہوتے ہوتے پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں نہ یہ صبح اور شام کی کوئی تمیز رہتی ہے، نہ نزد اور دور کا کوئی فرق باقی رہتا ہے، ٹائم ڈیوریشن لیس ہو جاتا ہے، اسپیس سمٹ جاتی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کا آخری منتہا جو ہوتا ہے وہ ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخَرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اول و آخر ٹائم کے لحاظ سے ڈیوریشن لیس، اور ظاہر اور باطن اسپیس کے اعتبار سے ڈیوریشن لیس، ڈسٹینس لیس۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے انتہائی مقام
وہ تو خدا کو حاصل ہے، لیکن جب انسان خدائی شعور اپنے اندر بیدار کرتا چلا جاتا ہے تو وہ یہ جو ہے بعد زمان و مکان، یہ چیزیں ریلیٹو ٹرم جو ہیں یہ ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ایبسلیوٹ چیزیں جو ہیں یہ آتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ یوں بیٹھا ہوا آنے والے 1000 سال کے واقعات کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ آنے والا 1000 سال ان کے لیے ہے جن کے شعور کی سطح ابھی سیریل ٹائم میں ہے۔ جب سیریل ٹائم سے یہ اونچا چلا جاتا ہے تو جس طرح خدا کے سامنے نہ اول ہے کوئی شے، نہ آخر ہے، نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے، جسے اقبال کہتا ہے دی ایٹرنل نو، خدا کے سامنے تو نو ہے۔ اسی طرح سے جو انسان اپنے اندر اس قسم کے شعور میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اس کے لیے بھی یہ ٹائم کی لمٹ جو ہیں یہ ہٹتی چلی جاتی ہیں، اسپیس کی بھی ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ لہذا یہ جو چیزیں ہمارے ہاں مشہور ہیں کہ حضرت صاحب یہاں بھی تھے اور حضرت صاحب نے مکے میں نماز بھی پڑھی، وہ کہتا ہے وہ اس وجہ سے تھی، تم اس لیے نہیں اس کو مانتے کہ تم اس ڈسٹینس کو اپنے ہاں کی کانشیسنیس سے ماپتے ہو، یا یہ جو چیز ہے کہ یہاں جو چیز ہے حضور نے یعنی کسی یہ وہ حضرت صاحب نے آنے والے واقعات جو ہیں ان کو بتایا، تمہارے نزدیک وہ مستقبل ہے، فیوچر ہے، اس کے نزدیک وہ نو ہے، کیونکہ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں یہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا جو سیریل ٹائم ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک نو حال اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ اس لیے قیامت تک کی چیزیں جو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ہے جی اس کے نزدیک معراج کیا بنیادی تھی، اور یہ ہے اس کے نزدیک تصوف کی بنیاد، اس سے یہ شخص چلتا ہے۔ انقلاب اندر شعور، اور شعور کے بدلنے سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کے کانسیپٹ جو ہیں یہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، لہذا جو چیزیں تم اپنے اس کانسیپٹ کے ماتحت ناممکن قرار دیتے ہو اس کانسیپٹ کے ماتحت وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ چیز جو ہے وہ اقبال کا یہ فلسفہ سمجھایا ہے جس کے اوپر وہ ساری تھیم اپنے ہاں کی جو ہے معراج کی اور اس کی جاوید نامے کی رکھتا ہے، تصوف کی رکھتا ہے، اور قرآن کے نقطۂ نگاہ سے یہ سب کچھ افسانہ ہی افسانہ ہے۔ قرآن اختلاف اللیل والنہار جو ہے اس کو آیات اللہ قرار دیتا ہے، وہ کبھی اس فرق کو مٹا کے اس کو آیات اللہ قرار نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے لیل و نہار کا فرق وہ تاریخ کے اندر سیریل ٹائم کو دیتا ہے۔ نوح آیا، نوح کے بعد ابراہیم آیا، ابراہیم کے بعد وہ آیا، یہ جو چیز آ رہی ہے وہ پیش اور بعد کا جو فرق ہے اس کو وہ برقرار رکھ رہا ہے۔ تو جب خدا بھی ہمارے لیے اس تمام فرق کو، ٹائم اینڈ اسپیس کو اسی طرح رکھتا ہے جس طرح سے وہ سیریل ہمارے سامنے آتی ہے یا ہمارے شعور کی سطح کے اوپر آتی ہے، دوسرے شعور کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور اگر یہ کوئی چیز تھی تو نبی کے ساتھ تو یہ ہو سکتی تھی، اس کی واردات میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، کوئی غیر اجنبی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ باقی جو کچھ بھی ہے جسے آپ یہ کہتے ہیں انقلاب اندر شعور، وہ انسان کے مائنڈ کی کوئی فیکلٹیز ہیں، پتہ نہیں کتنی ہیں، ابھی ان کے متعلق تو ابھی علمی طور پہ تحقیق ہی نہیں ہو سکی ہے۔ وہ اب تحقیق ہو جائے گی جس کے متعلق تو ہم سمجھ لیں گے کہ انسان کی مینٹل فیکلٹیز ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان لوگوں سے وہ مختلف ہو جاتی ہیں جن کی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اتنی سی چیز تو ہم روزمرہ میں دیکھ لیتے ہیں، بڑے سے بڑا ریاضی کا سوال جس کو ہم وہاں کھڑے ہو کے کھیت کے کنارے 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں، وہ کسان بیچارہ جو ہے وہ 5 ویاں تے 6 ویاں ہوئی نا تے 6 ویاں تے پھر بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ ذرا سا فرق روزمرہ کی زندگی میں نظر آ جاتا ہے ہمیں۔ تو یہ جو فیکلٹیز ہمارے ہاں کی ہیں، صلاحیتیں جو ہیں، قرآن ان صلاحیتوں کی جلا کو قرار دیتا ہے۔ قرآن اس کے علاوہ کسی اور شعور کا اس صفحہ عرض پہ ذکر نہیں کرتا، وہ شعور کی سطح کو بدلا ہوا بیان کرتا ہے آخرت میں جا کر۔ وہاں وہ یہ چیز کہتا ہے
کہ جب وہ اٹھیں گے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم وہاں کتنا رہے. وہ کوئی یہ کہے گا کہ صاحب کچھ وہ دن رہے، وہ کہے دن کا کچھ حصہ رہے. وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی اس سے پوچھو جس کو کچھ حساب یاد ہو. وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ علم خداوندی میں ہم رہے. یعنی یہ جو ہے یہاں کے متعلق باقی سب کچھ یاد ہوتا ہے، پہچان بھی ہوتی ہے، لیکن ٹائم کا کانسیپٹ جو ہے نا وہاں قرآن کہتا ہے یہ دوسرا بدلا ہوا وہ ہوتا ہے. وہاں اس کانسیپٹ کے ماتحت وہ ٹائم نہیں ہوتا. جس طرح خدا کا ایک ایک دن 50,000 ہزار کا ہے نا، نعمت اور گون، تمہارے کانسیپٹ سے جسے تم 50,000 سال کہتے ہو خدا کے نزدیک ایک آن ہوتی ہے یا ایک دن ہوتا ہے. تو کانسیپٹ کا فرق ہوا ہے نا. یہ اس طرح سے وہ اس صفحہ زندگی کے، اس صفحہ ارض کی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں وہ کانسیپٹ جو ہے ٹائم کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ان میں وہ اس شعور کے اندر وہاں تو تبدیلی بتاتا ہے. کیونکہ جنت کے متعلق وہ کہتا ہے ارضھا کا سماوات والارض وسعھا، نہیں ارضھا کہ وہ جنت کی جو جنت کا جو عرض ہے وہ سماوات والارض ہے. تو اگر سماوات والارض ساری جنت ہے تو وہ جہنم کہاں ہے؟ یہ کہاں کا سوال پیدا ہوا جب ہم ان کو لوکیلٹیز تصور کریں. ہمارے موجودہ شعور کے اعتبار سے تو اگر ساری جنت ہے تو جہنم کہیں نہیں ہو سکتی، جہنم اگر کہیں ہے تو ساری جنت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جب کانسیپٹ بدل جائے گا اس کا اسپیس کا آپ کے ہاں، تو پھر یہ چیز جو ہے اور طرح سے کچھ ہو جائے گی. لیکن قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے صرف مثال دے کے بات سمجھائی ہے. کوئی آنکھ نہیں محسوس کر سکتی کہ اس کی ٹھنڈک کے سامان ہم نے کیا رکھے. تو جب کوئی آنکھ اس سطح عرض کے اوپر ابھی اس کا احساس نہیں کر سکتی تو اس صفحہ عرض کے اوپر شعور میں اتنی تبدیلی جو یہ بتا رہے ہیں اس کا امکان کہاں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو کچھ بھی ہے یہ انسان کی اپنی قوت ارادی، صلاحیتیں جو مائنڈ کی ہیں، مینٹل فورسز جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہے، جس کا تعلق دین سے کچھ نہیں، روحانیت سے کچھ نہیں، خدا سے کچھ نہیں، رسول سے کچھ نہیں. جس کا جی چاہے یہ کر سکتا ہے. مشرک بت کے سامنے کر لیتا ہے، آپ پیر کے سامنے کر لیتے ہیں. اس میں نہ شرک و توحید کا فرق ہے، نہ اس میں کفر اور اسلام کا فرق ہے. اٹ از اونلی اے فن. یہ آرٹ ہے یہ، اور ہر آرٹ کی طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ہے وہ چیز کہ جو میں قرآن سے سمجھا ہوں، اور اس لیے اس تحدی سے کہتا ہوں کہ یہ جس کو پہلی چیزیں یہ قرار دے رہے ہیں نا، یہ سارے انقلاب اندر سے ہو، بہرحال کسی نہ کسی حد تک وہ حاصل تھا مجھے. اور اس کے بعد یہ پھر دیکھ لیا کہ وہ صرف اپنے ہی مائنڈ کی کچھ فیکلٹیز تھیں کہ جو ڈیولپ ہوئی تھی، اور ان سے وہ کچھ چیزیں ہو جاتی تھی جو ان سے نہیں ہوتی، جن کی فیکلٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. ورنہ اس کے علاوہ یہ صورت نہیں ہے کہ یہ شعور کی تبدیلی وہ تبدیلی ہے کہ جسے ہم خدا کہہ سکیں کہ اس کے نزدیک نہ اول اور آخر میں کوئی فرق ہے، نہ ظاہر اور باطن میں کوئی فرق ہے. هو معکم اینما کنتم صرف خدا کے لیے کہا جا سکتا ہے. اس قسم کی اسپیس کے اندر جو یہ ہے نا کہ ڈسٹینس لیس ہو جانا، یہ ہے نا جو ہوا معکم اینما کنتم، یہ صرف خدا کی ذات کے لیے. اس کے علاوہ اس صفحہ ارض کے اوپر شعور میں یہ تبدیلی جو ہے یہ نہیں ہو سکتی. مرنے کے بعد شعور کیا ہوگا وہ ہم آج نہیں کہہ سکتے. یہاں جس چیز کو یہ کچھ کہا جاتا ہے وہ سوائے اس سے کہ انسان کے اپنے مائنڈ، قلب یا یہ مینٹل فیکلٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. وہ نبوت بالکل الگ شے ہے. وہ اس کو ہم کنسیو نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تھی. اس میں تو جو کچھ یہ تھا وہ تھا، لیکن وہ چونکہ ختم ہو گئی ہے اس لیے اس کے متعلق اب ڈسکشن بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی اور کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جب وہ خاصہ نبوت ہے اور نبوت ختم ہو گئی، اس کی پاسبلٹی وہی ختم ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ ان چیزوں سے یہ نہیں ہے کہ کوانٹیٹیو فرق ہے اس کے اندر، کمیت کا نہیں فرق یہ ہے، صرف یہ کوالیٹیٹیو فرق ہے. کیفیت مختلف ہے، اس سے یہ ڈگری کا فرق نہیں ہے. یہ لوگ ڈگری کا فرق بتاتے ہیں
کہ نبی کا جو وہ شعور کے اندر تبدیلی ہوتی ہے ڈگری کے اعتبار سے بہت اونچی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو تبدیلیاں یہ ہوتی تو یہ ہیں اسی کیٹیگری کی، لیکن یہ ذرا کم رہتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ نبوت کی کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی، اس میں کوالیٹیٹو، اس میں ڈگری کا فرق نہیں ہو سکتا، کوانٹیٹیو فرق ہی نہیں ہو سکتا۔ نبوت ایک یکسر الگ ایک خصوصیت تھی جو ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں کا کوئی حصہ آگے کسی کو نہیں مل سکتا کہ اس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ یہ مائنڈ کی فیکلٹیز ہیں آگے جو جاتی ہیں، اس لیے اس کا تعلق روحانیت جسے آپ کہتے ہیں، روحانیت کا تو لفظ قرآن میں نہیں ہے، یہ ہے وہ چیز۔ لیکن یہ جو بنیاد ہے آپ کے ہاں کے معراج کی، اس کا نام جاوید نامہ کیوں نہ رکھ لیا جائے، یہ ساری ہے ان کے ہاں انقلاب اندر شعور، جس میں ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ جو ہے یہ مختلف ہو جاتا ہے، اور اس بنیادوں پہ یہ چلتا ہے۔ اس بار شروع میں ہی اپنے ہاں اس چیز کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہے وہ چیز، یہ اس نے مناجات جو پہلی ہے اس میں، اس کے اندر اس کو واضح کر دیا۔ کتاب کی ساری تھیم اس میں آ گئی ہے، اور تھیم ساری یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کو سمجھ لیا جائے گا تو جاوید نامہ سمجھ میں آ جائے گا، اگر اس بنیاد کو نہ سمجھا جائے تو پھر جاوید نامہ کا پہلی مناجات ہی سمجھ میں نہیں آتی، آگے تو ایک طرفہ۔ یہ تو اصطلاحوں کا فرق ہے نا، انہوں نے پیور انٹلیکٹ کہہ دیا، اس نے انقلاب اندر شعور کہہ دیا۔ شعور تو انٹلیکٹ ہی ہوتا ہے نا صاحب، ادھر ہمارے والے اس کو روحانیت کہہ دیتے ہیں، وہ اس کو پیور انٹلیکٹ کہہ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے نہیں، بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مینٹل فیکلٹیز ہیں۔ جب آپ انٹلیکٹ کہیں گے تو اس کا تعلق جو ہے وہ مینٹل ہو جائے گا، سپرا ریشنل کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ان کے ہاں یہ چیز جو ہوتی ہے شعور سے ماورائے کوئی دنیا آ جاتی ہے۔ شعور کو یا انٹلیکٹ کو جتنا جیتا ہے آپ ڈیولپ کرتے چلے جائیے، ریفائن کرتے چلے جائیے، وہ سبجیکٹ ٹو دی لاجیکل لاز رہتا ہے آلویز۔ یہ ڈفرینس اس کا نہیں محسوس رکھیے گا، انٹلیکٹ کی کتنی ہائر فارم کیوں نہ ہو، دیٹ ول آلویز بی سبجیکٹ ٹو لاجک، دی لاز آف لاجک، ریزن کے تابع وہ رہے گا۔ لیکن ان کے ہاں جو انقلاب اندر شعور آتا ہے تصوف کے اندر، یہ ابو دی لاز آف لاجک آ جاتا ہے۔ یہاں کیوں سے یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ یہ ایسا ہے اس کے بعد یوں ایسا ہوگا، یہ ہے نا لا آف لاجک۔ ان کے ہاں یہ چیز یوں نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہے، جیسا نبی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ وہی کیسے آ گئی، لا آف لاجک سے ابو ہے نا، خاصہ نبوت سے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصوف کے روح سے یہ شعور کے اندر انقلاب آئے گا، یہ لا آف لاجک سے ابو ہو جائے گا۔ جی ہاں، کاز اینڈ ایفیکٹ تو کہتے ہیں سائنٹیفک ٹرم میں، اور یہ جو ایکسپیرینس کی ٹرم ہے اس کو لاز آف لاجک کہتے ہیں۔ تو لاز آف لاجک سے یہ ابو ہو جائے گا۔ جو ہی یہ اس کو آپ نے ابو کیا اس سے، تو وہ سپرا ہیومن ہو گیا، سپرا ریشنل ہو گیا۔ سپرا فزیکل تو وہ ہو گئی جن کو کرامات آپ کہتے ہیں، یعنی ان کا ظہور۔ لیکن یہ جتنا انٹلیکٹ کے اندر یہ کہتے ہیں چینج آیا، یہ جب بھی سپرا ریشنل ہوا، لاز آف لاجک کو ڈیفائی اس نے کیا اور اس کو اوپر چلا لیا یہ، تو یہ نبوت ہو گئی۔ نبوت کا جو شعور ہے وہ لا آف لاجک سے پرے ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا کس طرح ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا، لیکن نبوت کا کنٹینٹ جو ہے، دا ریویلیشن، دیٹ از آلویز سبجیکٹ ٹو دی لا آف لاجک۔ بڑی عجیب چیز ہے ساری۔ ان کے ہاں جو کچھ یہ کہتے ہیں آ کر، یہ جو کہتے ہیں وہ بھی سبجیکٹ ٹو دی لا آف لاجک نہیں ہوتا، یادیاں ٹھوک دے پہلے بیٹھے، باطنی معنی وہ اندر کر دے پہ دن۔ یہ باطنی معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ لا آف لاجک سے اباب لے جاتے ہیں اس کو۔ لا آف لاجک سے تو صرف نبوت اباب ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، آپ دیکھتے ہیں بنیادی طور پہ کس طرح سے اسلام کے خلاف نہیں جاتا بلکہ ختم نبوت کی مور کو توڑنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ سارے تصورات جو انہوں نے دیے کہ اس قسم کا شعور کے اندر انقلاب، اس کا کنٹینٹ جو واردات یا ایکسپیرینسز ہیں وہ لا آف لاجک سے اباب چلی جاتی ہیں، وہ ان کو صرف نبوت بنا دیتی ہے، اس کو ڈگری کا فرق وہ صرف کر دیتے ہیں، اور وہ بھی احتراماً کر دیتے ہیں کہ ذرا رسول کے مقام پہ ہی نہ جا لیں، ورنہ ابن عربی جو ہے وہ نہیں، یعنی وہ تکلف نہیں برتتا۔
وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ جس مقام سے نبی لیتا ہے اسی مقام سے ہم لیتے ہیں. سیدھی سی بات. نہ نبوت کا جو کنٹینٹ ہے وہ لا آف لاجک کے تابع ہوتا ہے، نہ ہم جو ہیں منطق کے تابع ہوتے ہیں. اب آپ نے سمجھا کہ وہ جو استدلال اور دلیل اور برہان کے خلاف لٹ لے کے یہ پھرتے ہیں صوفی، وہ کیوں پھرتے ہیں؟ پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکین بود. یہ استدلال کیا ہے؟ لا آف لاجک. یہ اپنے ایکسپیرینس کو کبھی سبجیکٹ ٹو لا آف ایکسپیرینس ہونے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ لا آف لاجک تمہارے یہاں کا یہ تو یوں ہی فلیشس ہے، یہ تو باطل ہے، اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ دلیل اور برہان کو اس میں کوئی گنجائش، اور دلیل اور برہان کی روح سے جو علم حاصل ہوتا ہے ان کے نزدیک وہ بڑا ہی کمزور ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ چیز جو ہے ہاں وہ اپنے واردات کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں جہاں وہ لا آف لاجک کے تابع نہیں رہتا. اور نبوت کا تو خاصا یہ تھا، یعنی نبوت کے متعلق ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کیسے وہ علم حاصل ہو گیا. ہر فکر کے متعلق ہم بتا سکتے ہیں. یہ اپنے اس علم کو لا آف لاجک سے اباب جو لے جاتے ہیں یہ در حقیقت نبوت ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. ان کے علم کو ذرا لا آف لاجک کے ساتھ لے کے آئیے، لکھ دے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب اقبال کے یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیں گے ڈویلٹی چلی آ رہی ہے. یہ عقل اور عشق، خرد اور دل، ذکر اور فکر، یہ سوز اور ساز، یہ متضاد ٹرم جو اس کے ہاں کی ہیں، یہ ساری یہ ٹرمز ہیں. یہ جتنا اس کے ہاں کا وہ عشق، دل، نظر، ذکر، سوز، یہ جو ہے یہ تو ہے وہ ریلم جو ہے ابو دی لاز آف لاجک. اور اس کے مقابلے میں جو دوسری ہیں وہ خرد، نظر، فکر، یہ ساری لاز آف لاجک کتابیں آتی ہیں. جہاں جہاں دیکھیں گے آپ ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہوا، یہ اس عقل اور خرد اور فکر اور خبر کے پیچھے یہ بھی لٹ لے کے چلے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ وہ کیا بڑھ جا آگے کہ اس کے پاس چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ سارا جتنا بھی ہے یہ لیے آئے گا. یہ ہے در حقیقت بنیاد، یاد رکھیے اس کی. جب بھی گفتگو آئے یا بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں نا کہ تصوف میں اور جو قرآن نے دیا ہے اس میں فرق کیا ہے، تو اس کو یہ سمجھ لیجئے گا کہ صوفی اپنی واردات کو کبھی سبجیکٹ ٹو دی لاز آف لاجک نہیں لاتا. وہ کہتا ہے یہ اس سے ابو ہے، اور اس سے ابو قرآن کی روح سے صرف نبوت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور علم انسانی جو ہے لاز آف لاجک کے ابو نہیں جاتا. اس لیے جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ یہ لاجک کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہوں، یہ سمجھ لیجیے گا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے اس سرچشمہ علم کا جو لاز آف لاجک سے ابو چلا جاتا ہے. لاز آف نیچر سے اباب جائے گی تو اس کے مظاہر کرامات یا معجزے جن کو کہتے ہیں، لیکن یہ نفس ایکسپیرینس جس کو کہتے ہیں، مسٹیکل ایکسپیرینس جو ہے وہ سبجیکٹ بھی لا آف لاجک نہیں ہوتا. یہ ہے جی جو بنیادی فرق. اب اس کے تابع جب ہم آئیں گے تو اب اقبال سمجھ میں آ جائے گا آپ، اب تصوف بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کے یہاں، اب اس کے اشارے بھی سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. اس لیے یہ بنیادی چیزیں جو تھیں یہ نہایت ضروری. یہ کتاب اس کے ہاں کی سب سے پہلے 1932 میں چھپی. یہ اس میں 29 سے 32 تک تقریباً 3 سال میں لکھی تھی. 32 میں یہ پہلی دفعہ چھپی تھی. جب یہ پہلی دفعہ چھپی ہے تو اس کے پہلے ایک دیباچہ بھی تھا، وہ 2 شعر ہیں. اگلا جو اس کا ایڈیشن چھپا ہے 47 والا، اس میں وہ نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اقبال کی موت کے بعد چھپا ہے. اگر وہ اپنے یہاں کوئی وصیت کر گیا تھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن کسی نے نہیں بتایا. کہ وہ خود کہہ گیا تھا کہ یہ شعر نکال دو، لیکن اس کے بعد کے ایڈیشن میں یہ نہیں ہے. پہلا ایڈیشن میرے پاس تو پہلا ایڈیشن ہے، آپ کے پاس 45 کا اس میں بھی نہیں ہے. وہ ہے جی یہ 2 شعر.
خیال من بتماشائے آسماں بودست، جا رہا ہے نا میرا جی، خیال من بتماشائے آسماں بودست، بدوش ماہ ہو بآغوش کہکشاں بودست، ماہ ہو بآغوش کہکشاں بودست، میرا خیال عالم خیال کے اندر میں آسمان سے اوپر کی دنیا کے اندر پہنچا ہوا تھا، چاند میرے کندھے پہ تھا، کہکشاں میرے آغوش میں تھی، گماں مبر کہ ہمیں خاص دان نشیمن ماس، یہ نہ خیال کر کہ یہ کرۂ ارض جو ہے یہی ہمارا نشیمن ہے، کہ ہر ستارہ جہانست یا ہمیں خاص دان نشیمن ماس، کہ ہر ستارہ جہانست یا جہاں بودست، کہ ہر ستارہ یا تو کبھی بستی ہوئی دنیا تھی یا آج بھی بستی ہوئی دنیا، اور یہ تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، تو کیونکہ اب یہ ان ستاروں میں پہنچ رہا ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہی نہ سمجھ کہ یہی عرض جو ہے یہی ہمارا نشیمن ہے، یہ اس سے اوپر یہ جو ستارے ہیں یہ ان کی جو بستی ہوئی دنیا ہے میں ان کے اندر جا رہا ہوں، جو بس کے اجڑ گئی ہے ان کے اندر نہیں جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مناجات سے یہ بات شروع کرتا ہے۔ مناجات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز اقبال کی سمجھ لیجیے، وہ ساری عمر اس نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا اور تنہائی کے ہاتھوں یہ شخص روتا رہا، اور اس میں شبہ کی بھی کوئی بات نہیں کہ ذہنی طور پر جس مقام سے وہ تھا وہ واقعی تنہا تھا۔ اس قسم کے لوگ اپنے زمانے سے آگے ہوتے ہیں، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ابتدا میں یہ کہتا ہے کہ من شاید نخستی آدمم از عالم دیگر، کہ میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور دنیا میں پہلا آدم پیدا ہوا ہوں، اتنی انتہا ہے اس کی تنہائی کی، اور یہ ابتدا ہے اس کی اور انتہا وہی کہ کیوں رقص خیش بر بستم ابھی خاک ہما گفتند باما آشنا بود ولیکن کس نہ دانست این مسافر کے گفتو باغ کے گفتو از کجا بود، یہ آخری ربائی اس کے یعنی خطہ ان کی زبان پر تھا۔ تو جس کی تنہائی کی یہ کیفیت ہو آپ سوچئے کہ اس سے بیت کیا رہی ہوگی۔ اس سے آپ دیکھیں گے خاص طور پر زبور عجم جو ہے وہ اس کے ہاں کی ایموشنل جو چیز وہ بلندی کے اوپر پہنچی ہوئی ہے نا، جو چیز جذباتی طور پہ وہ زبور عجم ہے، اس میں اس تنہائی کا رونا آپ روشنی سیکھ رہا ہے۔ ایک تنہائی تو اس کی ہے، ایک تنہائی جو ہے وہ وحدت الوجود کے صوفی کی ہے، اس کی تنہائی یہ ہے کہ انسانی روح خدا کی روح کا ایک حصہ تھا، وہاں سے وہ الگ ہوئی، اس دنیا کی دلدل میں آگے پھنس گئی، اب یہاں وہ تنہا ہے اور چیخ رہی ہے، رو رہی ہے اپنی اصل کے ساتھ مل جانے کے لیے۔ یہ دوسری تنہائی، اس کے اندر ہر انسانی روح تنہا ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جس کی ابتدا کی مولانا روم نے اپنی مثنوی سے کہ بشنو از نئے کیوں حکایت لی کند، بنسری سے سن جب وہ اپنی کہانی بیان کرتی ہے، از جدائی ہا شکایت لی کند، بنسری کی یہ لے نہیں ہے، وہ جدائی کے نالے ہیں جو اس میں سے نکلتی ہے۔ آگے اس نے ڈیولپ کیا ہے کہ نیستان میں یہ تھی تو اپنی اصل کے ساتھ تھی، وہاں سے جب کاٹا ہے اس کو تو اب اس کی ساری عمر روتے ہوئے گزر رہی ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود، یہ ہے انتہا کا تصور، یہ حقیقت میں ویدانت ہے، ہندوؤں کا تصور ہے۔ یہی تھا جو ایران کے اندر گیا اور وہاں یہ آتش کدوں میں مغ بچوں کے ہاں اس نے پرورش پائی،
اور یہی وہ چیز تھی جو پھر عیسائیوں کے ہاں ان کے جتنی خانقاہیں تھیں ان کے ہاں پہنچی. ذرا اس سے اختلاف ہے، لیکن مسلمانوں نے جب شام میں خانقاہیں اپنی پوری بنائی ہیں تو ان کے ہاں یہی تصوف تھا، یہ وحدت وجود والا جو آیا. اس کے لیے فلسفیانہ دلیلیں نہیں تھیں، ابن عربی نے اس کے لیے فلسفیانہ دلیلیں دی. دنیا تو کہتی ہے وہ اس کی عظمت ہے، میرے نزدیک یہی ان کی ویکنیس ہے. ان صوفیوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ عقل کو ثابت کرتے ہیں عقلی دلائل سے. ستیہ ناث اگر عقل ناقص ہے تو اس کے سارے دلائل ناقص ہوئے. یعنی ان سے جب بات کیجیے گا ان کی کتابیں پڑھیے، عقل کی ناقصیت کے متعلق جتنی بات کرتے ہیں ساری عقلی ہوتی. یعنی اگر یہ ہمیں یہ کہیں کہ صاحب ہم نے وہاں دیکھا آسمان پہ جا کے کہ عقل کو مار پڑ رہی تھی، تو وہ تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. وہ ہمیں سمجھاتے ہیں عقل کی ناقصیت ہمارے دلائل سے، اور آخر میں ثابت یہ کرتے ہیں کہ عقل کے دلائل اس قابل ہی نہیں ہے کہ مانے جائیں. تو یہ تو آڈے کے میں مانے جان سے، یعنی یہ جو چیز ہے ابن عربی نے جو یہ چیز اپنے ہاں کی ثابت کی ہے، عقلی دلائل دیے ہیں وحدت وجود کو. ٹھیک ہے، وہاں تک تو فلسفہ ہے، اور اس کے بعد عقلی دلائل دیے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عقل کی روح سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو سند مانا جائے. مولانا روم نے اپنی ساری مصنوعی جو ہے اسی کے اوپر رکھی. پہلا شعر اس نے یہ کہا کہ بشنو از نیت کیوں حقائق می کند، از جدائی ہا شکایت می کند. اقبال اپنے ہاں اس مناجات سے شروع کرتا ہے اسی طرح سے کہ آدمی اندر جہان ہفت رنگ، ہر زمان گرم فغام مانند چنگ. اس نے میں کہا ہے، اس نے چنگ کہا ہے. بات وہی ہے، یہ جہان ہفت رنگ ہے، بڑی بڑی جاذبیتیں ہیں اس کے اندر، بڑا تنوع ہے اس کے اندر، لیکن انسان اس کے اندر چنگ کی طرح، ستار کے ساز کی طرح، نئے کی طرح ہر وقت گرم فغاں ہے. کیوں گرم فغاں ہے؟ آرزوئے ہم نفس می سوزدش، ایک ہم نفس کی آرزو، بس یہ اس کو جلاتی رہتی ہے. نالہ آئے دل نواز آموز دش، یہ اس کو آرزو، ہم نفس کی آرزو، یہی وہ شے ہے کہ جو اس کو ہر وقت نالہ آئے دل نواز سکھاتی رہتی ہے. اسی سے یہ آرزویں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے پھر فراق میں یہ تڑپتا ہے. ہر وقت اس کی یہ کیفیت ہے. لیکن عالم کے از آب و گلت کہتواں گفتن کے دار آئے دلت. وہ جہان ہفتہ رنگ کے اندر تو موجود ہے، لیکن یہ جہان ہفتہ رنگ جو ہے یہ تو میٹیریل ورلڈ ہے، یہ تو جہان آب و گل ہے، مٹی پانی کا جہاں ہے. اور دل جو ہے وہ تو اس فزیکل فینومینا کا پیدا کردہ نہیں ہے. انسان کی ذات جو ہے وہ تو اس کی نہیں ہے، اس کی اوریجن تو کہیں اور ہے. لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ جہان ہفت رنگ یا دنیائے آب و گل جو ہے یہ کس طرح سے دل کا محبوب ہو سکتی ہے؟ دل کی ہم نفس میں ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی دنیا اور یہ دنیا اور اس کی اوریجن اور اس کی اوریجن اور. اس لیے انسان اگر یہ چاہے کہ اس دنیا ہفت رنگ میں اپنا ہم نفس اس کو مل جائے، یہ خیال خام ہے، یہاں سے نہیں ملتا. جی ہمدم دوست یا دارا محبوب، دارائے دل محبوب. کہتے ہیں سائلنس، کمپلیٹ سائلنس، بحر و دشت و کوہ کا خاموش و کر، پہاڑ، سمندر، دریا، آسمان، زمین، سارے گونگے بہرے، آسمان و مہر و ماں خاموش و کر. گرچہ برگردوں ہجوم اخترس، ہر یکے از دیگرے تنہا ترس.
آسمان پہ یوں تو قریب قریب نظر آتے ہیں یہ ستارے، لیکن سب ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ تنہا ہیں۔ اب تنہائی اور خاموشی کو بیان کرتا ہے نا جہان ہفتہ رنگ میں، ہر کے مانند ماؤ بیچارہ در فضائے نیل گون آوارہ، ایک ہم نفس کی تلاش میں ان میں سے ہر ایک مارا مارا بیچارہ کر رہا ہے۔ کارواں برگ سفر نہ کردہ ساز، تو کہتا ہے ذرا دیکھیے تنہائی کی کیفیت، قافلے کی یہ کیفیت کہ اس نے سفر کا سامان بھی تیار نہیں کیا۔ سامان سفر ساز کردن جو ہے فارسی میں کہتے ہیں سامان سفر تیار کرنا، تو جو ہے وہ کہتا ہے آ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، وہ جو تازہ کردن ہے نا وہ ساز کردن ہے فارسی میں۔ کارواں اس نے ابھی سامان سفر ہی اپنا تیار نہیں کیا۔ بے کراں افلاک، اور جس بیابان میں سفر کرنا ہے وہ بے کراں ہے، جس کا علم کوئی نہیں ہے، انفائنائٹ۔ بے کراں افلاک کو شب ہا دیر یاز، یہ بعد نہیں یاز ہے لفظ، بہت سستی سے حرکت کرنے والی، یاز کے معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، یعنی صحرا جس میں جانا ہے یا دشت جس کو طے کرنا ہے بے کراں۔ رات میں سفر کرتے تھے نا، یہ رات میں حرکت کے اعتبار سے بڑی سست۔ کارواں نے ابھی سامان سفر بھی تیار نہیں کیا۔ اس کے بعد این جہاں سیدستو سیاد ماں، اب کوشچن کرتا ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کیا کیفیت یہ ہے کہ ہم شکار ہیں اور یہ دنیا شکاری ہے ہماری، ہم اس کے اندر گرفتار ہیں، یا اسیر رفتہ از یاد ماں، یا ہماری کیفیت یہ ہے کہ کسی نے ہم کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد بھول گیا۔ کہتا ہے اس دنیا کے اندر کیفیت ہماری یہ ہے، یعنی وہ جو چلا آتا تھا نا تصور کہ انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، ایک جیل خانہ ہے، جیل خانے کے اندر یہ دن کاٹ رہا ہے، کہنے کا کیفیت تو کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ یہاں بھیج دیا اور اسیرہ یاد رفتہ، بھیجنے کے بعد بھول گیا، بالکل ریاستی قیدی جس طرح لگ دیا گیا۔ وہ کیفیت ہے کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے زار نالیدم صدائے برمخا، اس وسط نہ آشنا افلاک کے نیچے، اس بے کراں دشت میں جہاں کوئی ساتھی کی آواز، میں چیخا چلایا صدائے برمخاک، کسی نے ہنگارا ہی نہ پڑیا میری ایک جنگ۔ پنجابی یہ بات کہہ سکتی ہے صدائے برمخاک کے معنی ہم نفس فرزند آدم را کجا، آدم کے بیٹے کا یہاں ہم نفس کہاں سے؟ یہ تو ساری دنیا میٹیریل جتنی ہے یہ ہماری ہم نفس، ہم دم، دوست، یار، فرزند آدم کا ہم نفس اس میٹیریل ورلڈ سے تو کہیں سے مل نہیں سکتا، اس سے کہیں اونچا جانا چاہیے تو وہاں سے یہ چیز ملے گی صاحب، اور اس کے بعد آگے وہ اونچا جاتا ہے، پھر ٹائم اینڈ اسپیس کی دونوں چیزیں آگے آ جاتی، اب اونچا جاتا ہے جی۔ اب وہ جو میں نے تمہید آپ سے عرض کی تھی ٹائم اینڈ اسپیس کی، تو وہ کہتا ہے اس جہان کے اندر تو نہیں مل سکتا، دیدہ روز جہان چار سے، یہ ورلڈ آف کنکریٹ جو لمیٹڈ بائی دس اسپیس باؤنڈری ہے، اس کو تو میں نے دیکھ لیا، جہان چار سو ہو گئے، یہ لمیٹڈ اسپیس کے اندر لمٹ کیا ہوا، آنکھ کے وہ روز، یعنی وہ روز کے معنی دور، پیریڈ، یہ تو میں نے دیکھا ہے، آنکھ کے نورش بر فروزد کافو، کہ جس کے نور سے، یعنی یہ سورج کی دنیا، کہ جس کے نور سے یہ محلات اور کوچے روشن ہو جاتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج رمے سیارہ پورا وجود، اس کا وجود سوائے اس کے کہ کوئی ایک پلانٹ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے،
یہ اس کا وجود ہے. اگر یہ گردش کرنا چھوڑ دے تو یہ اختلاف لیل و نہار ختم ہو جائے, یہ جہان چار سو باقی نہیں رہ سکتا. اس کا وجود تو ایک سیارے کی گردش سے ہے. نیست الا ای کے, یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بڑے خوبصورت دو لفظ ہیں. ای کے, اس کے سوا گوئی رفت و بود, یہ تھا چلا گیا. یہ جو سیریل ٹائم ہے یہ تو ہے ہی یہ نا. صبح جو ہمارے ہاں 10 بجے تھے, بود بٹ رفت, اور اس کے بعد نہیں آئے گا. کہتا ہے یہ دنیا جس کے اندر میں یہ تلاش کر رہا ہوں ہم نفس, اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ تھا اب نہیں ہے, آئندہ پھر وہ نہیں ہوگا. اس کی تو کیفیت یہ ہے. اے خوشا روزے کے از ایام میں تو اس دن کی تلاش میں ہوں کہ جو اس طرح سے سیریل ٹائم کے اندر نہ آئے, دنوں میں نہ اس کو گنا جائے. آج ایام میں صبح اورا نیم روز و شام میں, کہ جب اس کی صبح ہو تو پھر اس کے لیے نہ دوپہر ہو نہ شام. اب آپ نے سمجھ لیا وہی جو چیز میں نے پہلے کہی. اب اگر وہ نہ سامنے ہو ہمارے وہ فلسفہ, یہ جو کچھ ان شعروں میں کہہ رہا ہے, یہ سمجھ میں کیا آئے گا سر؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ وہ جہان چاہتا ہے جو چار سو میں گھرا ہوا نہ ہو. وہ ٹائم چاہتا ہے کہ جس صبح کے لیے نہ دوپہر ہو نہ شام ہو. روشن از نورش اگر گردد رواں, یہ جو ڈیوریشن لیس اینڈ ٹائم لیس ہے ڈے, اگر اس کے نور سے انسان کی روح جو ہے روشن ہو جائے, رواں کے معنی روح یا جان, اگر روشن ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ بڑی عجیب چیز. شعور کے اندر تبدیلی سے وہ کہتا ہے یہ جو سینسز ہماری ہیں ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے. سوت را چور رنگ دیدن میں تواں, پھر کیفیت یہ ہوگی کہ آواز جو ہے میوزک کی اس کو رنگ کی طرح ہم دیکھ لیں گے, پھر رنگ کو آواز کی طرح سن سکیں گے. آنکھ کا فنکشن بدل جائے گا, کان کا فنکشن بدل جائے گا. وہ غالب نے اپنے ہاں جو کیفیت بیان کی ہے نا ایک محفل کی, اس میں بھی وہ یہ کہتا ہے نشہ شاداب رنگو ساز ہاؤ مست طرب, اور شیشہ نئے سروے سبزے جوئے بارے نغمہ ہے. اس کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے, غزل کا انداز ہوتا ہے. بات یہی کہتا ہے شیشہ نئے سروے سبزے جوئے بارے نغمہ. کہتا ہے کہ یہ کیفیت جو ہے نشہ شاداب رنگ, شاداب رنگ میں آپ دیکھتے ہیں کیفیت کیا بیان کر جاتا ہے. کہتا ہے یہ مستیاں جب آ جائیں تو رنگینیوں کی شادابی کا کیا کہنا ہے. سال ہاں مستے طرف, تو اس وقت پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شیشہ نئے سروے سبزے جوئے بارے نغمہ ہو جاتا ہے. پھر تو یہ کہتا ہے کہ روشن از نورش اگر گردد رواں, سوت را چون رنگ دیدن می تواں, اور غیب ہا از تاب او گردد فضو. فیوچر جو ہے آنے والا مستقبل جو غیب کی چیزیں ہیں وہ اس کے نور سے حال بن جاتا ہے, پریزنٹ بن سکتا ہے, سامنے آ جاتا ہے. نوبت او لا یزالو بے مرو, وہ اٹرنل نو ہو جاتا ہے. وہ ٹائم جو اس کا ہوتا ہے وہ لا یزال میں زوال نہیں آتا, بے مرور آگے نہیں چلتا, پاس نہیں ہوتا. مرور کے معنی پاس ہو جانا, گزر جانا, گزر جانا ٹائم ہے. اٹرنل ناؤ. اے خدا, مناجات یہ ہے, اے خدا روزی کن آن روزے مرا, وہ دن میرے نصیب کر. روزی کن کے معنی میرے نصیب کر, وہ دن میرے نصیب کر کہ جس میں سیریل ٹائم نہ ہو, ڈیوریشن لیس ٹائم ہو, سینسز کی کیفیت یہ ہو
کہ آنکھیں موسیقی کو سنیں، کان رنگوں کو دیکھیں، مرور اس میں نہ ہو، صبح و شام اس میں نہ ہو، جہان چار سو نہ ہو، یہ انقلاب اندر شروع ہو۔ اے خدا روزی کنا روزے مرا، وارہاں زی روزے بے سوزے مرا۔ اب وہ آیا سوزدہ، میں نے جب کہا یہ جو روزے بے سوز ہے، یہ جو میٹیریل ورلڈ کے اندر گھرا ہوا جو ہے روز، یہ ایام، یہ زندگی، یہ بے سوز ہے۔ وہ جب آ جائے گی تو وہ زندگی جو ہوگی وہ با سوز زندگی ہوگی۔ اب وارہا آزاد کر مجھے، رہا کر دے، آزاد کر دے۔ اب اس کے بعد یہ چیز بتاتا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اب یہاں آیا ہے اقبال، وہی جو ان کے یہاں کی خصوصیت ہے کہ قرآن کی چیز لی اور اس سے یہ منطق ثابت کی انہوں نے، کہتا ہے کہ ممکن کیوں نہیں ہے، یہی ہے آپ نے کہا کہ کہتا ہے یہی چیز ہے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس سے اونچا ہو جائے، ممکن کیوں نہیں ہے۔ آیا ہے تسخیر اندر شانے کی، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض زمین ہے، بتا دو صحیح کس کے حق میں یہ آئی ہوئی ہے۔ اب یہ ساری سائنٹیفک ورلڈ آپ کی جو ہے وہ سب پتہ نہیں، اور یہ اپنے کمرے کے اندر چارپائی پہ بیٹھے حقہ پیتے ہوئے، اور یہ صاحب تصویریں کی طرف ہو گئے واردات سے۔ جب واردات کے اندر سے یہ نہ ٹائم رہا نہ یہ سپیس رہی تو اس سے تو مجھے چلے گئے نا۔ تو یہ جو تصویر فطرت ہے یہ تو چھوڑ دو مغرب کے سائنٹسٹ کے لیے، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ان سے اونچا ہو کے شعور کے اندر ایک انقلاب لے آئیے اور کہیے کہ کائنات مسخر۔ آپ دیکھا ہے دلیل کیا ہے، آئے تصویر اندر شان کی سپہرے نیل گون حیران کی۔ کس کو یہ حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے یہ آسمان؟ کسی آدم کو، یہی تو ہے، اور ہے کون جس کے لیے یہ سب کچھ آیا تھا؟ رازدان علم الاسماء کے وہ کون تھا جس کے لیے اس نے کہا تھا وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ تمام اشیاء فطرت کا جو علم تھا، اسماء کا علم اس کو دے دیا۔ اب یہ تو اسماء کے علم کے معنی دیتے ہیں نا، وہی لاہوتی علم جو ہوتا ہے جس سے یہ سارے واردات جو ہیں طے ہو جاتے ہیں باطن کے۔ وہ کہتا ہے یہ کس کو یہ سکھایا تھا؟ مست آن ساقی و آن صحبا سے بود۔ اب شاعری آ گئی، وہ ساقی اور وہ صحبا جو تھی اس کا نشہ کس کو آیا ہوا ہے؟ برگزیدی از ہما عالم کرا، کون ہے وہ جس کو تو نے یہ کہا ہے کہ پوری اس کائنات کے اوپر افضل ہے جس کو ہم نے پیدا کیا؟ کر دی از راز درون محرم کرا، جس کو یہ اپنے راز درون جو ہیں وہ تم نے سکھائے تھے۔ یہ ہے نا راز درون، ان سے اونچا ہو جانے کا۔ اے ترا تیرے کے مارا سینہ سف، اب یہ لائے گی دلیل جو انتہا خوشیوں کی۔ اے وہ کہ تیرے تیر نے ہمارے سینے کو چھید دیا، ہم پوچھتے یہ ہیں حرف ادعونی کے گفتو باغ کے گفت، یہ جو قرآن میں ہے نا ادعونی یستجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان کا بلانا ہے تو یہ تو اسی صورت میں بلا سکتا ہے نا کہ جو اس کے برابر کا ہو۔ میٹیریل ورلڈ میں کسی کو کیا یہ قوت ہی نہیں ہے کہ بلا سکے، بلانے کی قوت اس کو تم نے دی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ جو چیز ہے جی ان کے یہاں فلسفے میں یہ کہتے یہ ہیں ون ہو کینٹ سے آئی کینٹ سے ڈاؤ، میں اور تو ہے نا یہ ادعونی یستجب لکم، تو یہ ایک ان میں سے ایک طرف پرسنالٹی ہوئی، دوسری طرف دوسری پرسنالٹی ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے یہ جو چیزیں ہے یہ تو کوئی برابر کا ہی ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے نا۔
وہ بلائے تو اس کو جواب دے، تو وہ کہتا ہے کہ تو ہے اسپیس سے بھی بلند، ٹائم سے بھی اونچے۔ اب یہ جو تجھے بلائے گا، اگر یہ اس کنکریٹ ورلڈ کے اندر رہتا ہوا بلاتا ہے تو تجھ تک پہنچ کیسے سکتی ہے بات؟ اور وہاں سے تو جواب دیتا ہے اگر یہ گھرا ہوا ہے اسی چار دیواری کے اندر تو اسی سینسز سے اس نے سننا ہے، انہی آنکھوں سے اس نے دیکھنا ہے، تو تیرا جواب سن کیسے سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ یہ جو سینس پرسپشن کی دنیا ہے اس سے اونچا ہو جائے، جہاں اس کی آنکھیں صوت کو دیکھیں، جہاں اس کے کان میوزک کو سنیں، یہ وہ دنیا ہو جائے گی۔ تو کہتا ہے اس لیے جب تو نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا، تو تیرا جواب سننے کے لیے یہ سینس پرسپشن تو کافی نہیں ہو سکتی، اس سے اونچا جانا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ میں جو کہتا ہوں کہ ڈیوریشن لیس ٹائم اینڈ اسپیس لیس یہ جہان جو ہے وہاں میں آنا چاہتا ہوں، میں نے ثابت کر دیا، اللہ میاں سے کہتا ہے کہ تیرے ہی اقوال سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ ممکن ہے، اس لیے یہ کہا کہ مجھے تعال نہ دے کہ نہیں یہ ناممکن ہے، تو وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ روح تو ایمان من قرآن من تیرا دیکھ لینا۔ اب یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے خدا کا اپنے سامنے، حالانکہ قرآن میں وہ کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ابصار تو یہ سینس پرسپشن کی ابصار ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں الابصار کے معنی یہ ہے انسانوں کی، یہ آنکھ الف لام اس کے لیے ہے، سمجھیے، عرف کے لیے پہچانی ہوئی آنکھیں، لیکن وہ جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ تو اس میں آتی نہیں، اس لیے ہم تو آنکھیں دوسری لے لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ جو ناممکن ہے کہ تم ادراک نہیں کر سکتے ابصار سے، ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتا، آنکھ ہی اور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روئے تو ایمان من قرآن من، روئے تو یہ رہی، یہ اس طرح کے الفاظ قرآن کے اور یہ اس طرح کی چیز یہ نہیں ہے، روئے تو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، جلوائے داری دریغ از جانے من، اچھا نٹھا کتے جانا ہے، یہ کیا بات ہوئی تھی؟ یہ ساری ممکنات کی کیفیتیں ہمارے اندر تم نے دے دی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر بھاگ کہاں رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں نہیں یہ کچھ ہو جاتا تھا؟ دریغ رکھنا، کسی سے چھپا رکھنا، لگ کر دینا، نہ دینا۔ از زیان صد شعاع آفتاب، یہ کم نمی گردد متاع آفتاب، کہتا ہے کہ آفتاب کی شعائیں اگر 100 شعائیں کسی کے اندر جذب ہو جائیں تو آفتاب کی متاع سے اس سے کمی نہیں واقع ہو جاتی۔ بڑا غلط لاجک ہے جو یہاں دے دیا ہے۔ آفتاب کی متاع میں کمی واقع ہوتی ہے، ہر کرن جو وہاں سے نکلے گی، یعنی یہ الگ بات ہے کہ اس کے متاع اتنی زیادہ ہے کہ وہ کروڑوں سال لگ جائیں گے، لیکن یہ لاجک غلط ہے کہ ایک کرن اگر اس میں سے نکلے گی تو اس میں متاع میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہاں من دے دیں گا تو تیرا کہڑا کاٹا پہ چلے آئے گا، تو لکھاں روز خرچ کر دینا ہے گا، ایک فقیر میں 4 پیسے دینا کی کاٹا پہ چلے، غلط ہے، لاجک غلط ہے۔ یہ کم نمی گردد متاع آفتاب غلط ہے۔ اگر تعلق ہے خدا کا اور انسان کا آفتاب کا اور یہاں کی چیز کا جو حرارت کو جذب کرتی ہے، تو ہر کرن جو خدا کے سرچشمے سے نکلے گی، انسان اگر اس کو جذب کر لے گا تو وہاں اس کی کمی آ جائے گی۔ اور یہی دلیل ہے وحدت وجود کے خلاف کہ اگر وہ خدا کی ذات کا کوئی حصہ ہے جو یہاں آتا ہے تو حصہ وہاں سے الگ آ جانے کے بعد اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، ایسا وہ کل نہیں رہ سکتا، ہاں وہ ایک کرن آفتاب کی کیوں نہ ہو۔ دلیل اس میں مثال، یہ تو تصور سارا جتنا تشبیہات پہ چلتا ہے جی، دلیل پہ نہیں چلتا، تشبیہات پہ۔ تشبیہ جتنی برجستہ ہو جائے گی اتنی ہی وہ کھب جائے گی۔ میں آپ کو تشبیہ کی بات بتاتا ہوں، اور شاعری کے اندر یہ پرفیکشن پہ پہنچی، شاعری ہے ہی تشبیہ کی ساری بات میں۔
وحدت وجود یہ ہے کہ خدا سے انسان الگ ہوا ہوا ہے، اس کے درمیان ایک حجاب آ گیا ہوا ہے۔ یہ اگر اپنے آپ کو، یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر ذرا دیکھ لے تو پھر یہ وہی ہوتا ہے۔ سنیے، بے دل ہمارے ہاں تصوف میں تشبیہات کا بادشاہ ہے، بہت مشکل بات کہتا ہے، لیکن آپ دیکھیے چپک کیسے جاتی ہے۔ وہ کہتا یہ ہے، اس زمانے کا لکھا ہوا شعر ہے، بیدل کا شعر ہے، یہ سیر عالم دل غافلین، ہم یہ جو دل کی دنیا ہے اس سے در حقیقت غافل ہیں، ورنہ حباب پانی کا بلبلا، سرے اگر بغریباں سروب رد دریا، سرے اگر بغریباں فروب رد دریا، وہ تو اس وقت تک ہے الگ اس سے کہ جب تک یہ اپنے اندر جھانکتا نہیں ہے۔ حباب جو ہے، بلبلا جو ہے، پانی کے اوپر اٹھا ہوا دریا کے اوپر، اگر اپنے سر کو گریباں کے اندر ذرا نیچے لے جائے تو دریا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ساری تشبیہ کی ہے، لیکن یہ سمجھان بات بتانے کے لیے کہ ہم جو اس سے الگ ہیں صرف اس لیے ہیں کہ اپنے سر کو ذرا اپنے گریباں میں نیچے نہیں لے جاتے، ہم اس کو اونچا رکھتے ہیں تو باہر کی دنیا جو ہے اس کی ہم سیر کرتے رہتے ہیں، اگر اس کو ذرا سا نیچے لے جائیں دریا تو ہے ساری شاعری۔ لیکن یہ ہے ان لوگوں کا انداز۔ اس شاعری کو اگر آپ ذرا ساری منطق کی دنیا کے اندر لے آئیں تو اس کے خلاف بالکل اجاں ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب حباب اٹھا تھا پانی میں پرپورشنل کمی آ گئی تھی یا نہیں؟ یہی بات ہے، لاجک بتاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اس نے کہا ہے کہ شعاع آفتاب اگر 100 بھی وہاں سے نکل آئے متاع آفتاب میں کمی نہیں آتی، سائنٹیفکلی رانگ ہے، یہ غلط ہے، یہ منطق میں ہم لے آئے نا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منطق میں آنے کی بات ہی نہیں، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ لیکن دلیل ان کی یہ ہے، اس لیے کہتا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ٹائم لیس، ڈیوریشن لیس ٹائم، ڈسٹینس لیس اسپیس یہ مل جائے، کیونکہ تو نے آدم کے متعلق کہا تھا کہ تسخیر ارض و سما اس نے کر دی، مسخر اس نے کیا، اس سے نکل چلا گیا۔ تو نے جب کہا تھا کہ مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا تمہیں، تو ٹائم اینڈ اسپیس کے ودن نہیں ہے، میری آواز تم تک کس سے پہنچے گی اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے رہے گی؟ تو کہتا ہے میں جواب دوں گا، میں جواب تمہارا کس طرح سنوں گا اگر یہی میری سینس پرسپشن رہی تو؟ اس لیے اس سے یہ نظر آیا کہ یہ امکان ہے اس چیز کا کہ یہ سینس پرسپشن سے اب بھی ہمارے پاس ایک سورس آف نالج ہے، وہاں پہنچنے کے بعد تیرا چہرہ میرے سامنے بے نقاب آ سکتا ہے، اگرچہ ان آنکھوں کے سامنے تو قرآن میں جو کہتا ہے نہیں آ سکتا، اس لیے میرے سامنے بے نقاب ہونے سے دریغ نہ کر۔ 100 شعائیں بھی آفتاب سے نکل آئیں، تیرا کیڑا کھاتا کیسے؟ یہاں تک بھی یہ مناجات کے ہم نے 1 2 3 بند مناجات کے ختم کر دیے۔ اس کے بعد ہم آئندہ بدھ کو اگلے بند لے لیں گے اور میں سمجھتا ہوں مناجات ختم ہو جائے گی۔ آج کی یہ چیز 1932 والا جو جاوید نامہ ہے اس کے تیسرے صفحے کے اوپر کے 3 شعروں تک آیا ہے، اس کے بعد ہم آگے لیں۔